آج ہمارا چیپٹر ہے اسلامیات کا شب ابی طالب. یس. عربی زبان میں دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شب گھاٹی کہتے ہیں کہ جو ویلی جسے بولتے ہیں. عربک میں جو دو پہاڑ ہوتے ہیں ان کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو شب گھاٹی کہتے ہیں. یہ جگہ بنو ہاشم کی ملکیت کی کہ اس جگہ پہ بنو ہاشم حکومت کرتا تھا. بنو ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب، ٹھیک ہے، ان کا خاندان. حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت ابو طالب، وہ بنو ہاشم کے سردار تھے، مطلب وہ ساری جو حکومت تھی اس کے سردار تھے حضرت ابو طالب. اس لیے اس جگہ کو شب ابی طالب کہتے تھے کہ حضرت ابو طالب اس بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اس جگہ کو شب ابی طالب کہا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے 6 سال گزر چکے تھے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، پہلے عام لوگوں کو پیش کی، پھر سب کو نا، پہلے چھپ کے پھر اعلانیہ. ٹھیک ہے، تو وہ سب اسلام کی دعوت پیش کرتے کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال تقریباً گزرے. یس. اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی مشکلات سے گزارنا پڑا کہ جن 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوگی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان 6 سالوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ انہوں نے ان کو دعوت دی، وہ لوگوں نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کہ کافر ظلم کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ ایمان لا رہے تھے، ان میں کمی نہیں ہوئی، مسلسل اضافہ ہوتا رہا. جو نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر حضرات بھی شامل تھی کہ جو نئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو رہے تھے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے دوسرے صحابہ ہیں، وہ ان جیسے بہادر حضرات بھی شامل ہو رہے تھے. آپ پڑھتے جائیں، اردو میں سب کو سمجھ آتی جائے گی، آپ پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ دعوت کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے. اس صورتحال نے کفار کو مزید پریشان کر دیا اور اب انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. یہ لوگ وادی محصب میں اکٹھے ہوئے اور بنو ہاشم کے خلاف ایک انتہائی ظالمانہ معاہدہ کیا. انہوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے، اس وقت تک نہ ان کے قبیلے میں شادی بیاہ کریں گے، نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے.
اس قول و قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی تاکہ اس تحریر کی اہمیت ہر کوئی جان لے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں حضرت ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کو شیب ابی طالب میں جمع کر لیا۔ بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کا ساتھ لیا۔ جس طرح مشرکین نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس سے بڑھ کر ان دونوں خاندانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے باہمی عہد و پیمان کیا۔ سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ صرف ابو لہب پورے خاندان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو اپنی گردن اتنی نیچے نہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین ان تک کسی چیز کو نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا تاکہ کوئی شخص بنو ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے۔ یہ دور بہت مشکل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اپنے ہی سمجھ لے شہر والوں نے نکال دیا، کاروبار پہ پابندی، ہر طرح کے مدد، تعاون، کھانے پینے، بہت بہت پرابلمٹک تھا۔ مطلب بزرگوں کو وہ دوائی بھی نہیں پہنچانے دیتے تھے۔ دوائی کیا، کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، دودھ نہ، بھینسوں کو چارہ۔ آگے پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑتے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے، خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے، اسے دیمک نے چاٹ لیا اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوا۔ حضرت ابو طالب کو قریش کو یہ بات بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے۔ ادھر قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی فیصلہ کر چکے تھے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اس نیک کام کی ابتدا ہشام بن عمرو نے کی تھی اور کچھ مزید لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ لوگ بھی عین اسی وقت حرم میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر میرے بھتیجے کے بات سچ نہ ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتار کر لایا گیا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی، البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا۔ اس طرح یہ ظالمانہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم محاصرے سے باہر آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی حالت میں صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں۔ مما یہ پڑھو مزید جانتے۔ شیب ابی طالب کوہ صفا اور مروہ کے قریب واقعہ ہے، جہاں پہ ہم آپ کو صفا مروہ یاد ہے نا، جہاں ہم نے 7 چکر لگانے تھے اور آپ تھک گئی تھی۔ آپ کہتی ماما صفا مروہ کا اتنا لمبا چکر کیوں ہے، یاد ہے؟ وہ صفا مروہ جہاں بھاگے بھی تھے، جب لائٹس جہاں پہ تھیں وہاں پہ بھاگنا ہوتا تھا۔ لائٹس پہ مما کی بھاگنا، وہ حضرت حاجرہ وہاں پہ بھاگی تھی نا، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو آپ نے کیا سیکھا شیب ابی طالب کے واقعے سے؟ کہ حق کی راہ، اسلام کی راہ پر چلیں گے، اللہ کے لیے حق کی آواز اٹھائیں گے اللہ کی راہ میں، تو مشکلات بھی آئیں گی۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ایمان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، بھوک پیاس، مشقت، مشکلات، ہر طرح اللہ پہ ایمان ہوگا تو آپ اس کا شیب ابی طالب کا واقعہ نا میری ایک بک ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ چلیں، تھینک یو حجاب بیٹے۔ نیکسٹ ہم کسی اور لیسن کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔